محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا حق اور باطل کا معیار ہے۔ علیہ السلام، حضور والا علیہ السلام، ہم نے اس سال 1445 ہجری کا جو سن چل رہا ہے اس میں جو خطبے کا عنوان لیا ہے، جو خطبے کی باتیں ہیں، وہ یہی کہ اپنے موضوعات پر کچھ گفتگو کی جائے تاکہ جو حالات ہیں اور جو آج کا تقاضا، آج کی ضروریات ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو سوچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم چاہے جتنی عزاداری برپا کر لیں، ماتمداری برپا کر لیں، مجلسیں برپا کر لیں، جلوس اور اشرار برپا کر لیں، ہمارے اندر اگر صحیح اور غلط کے پہچان کی صلاحیت یا معرفت نہیں پیدا ہوگی تو کربلا کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے اس چیز کو کلیئر کرنا کہ کون مذہب کا نام لے کر کے کس کو گمراہ کرے گا اور کون مذہبیت کے نام سے کس کو گمراہ کرے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے، سادہ لو، اس کے اندر اس کا جو مائنڈ ہے، اس کی جو ذہنیت ہے، وہ یوٹیوب کی اور سوشل میڈیا کی جیسی بنتی چلی جا رہی ہے کہ جیسے اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو جو سب سے بڑا فائدہ سوشل میڈیا کا ہوا وہ یہی کہ ہم نے اپنی بات، حقائق کو بآسانی پہنچا دیا، اور جو نقصان سب سے بڑا ہوا کہ اس سوشل میڈیا نے یعنی ہمیں گوشہ نشینی کی زندگی پر ہم کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ علیہ السلام، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بظاہر ایک جگہ پر نظر تو آتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ایک راہ پر، ایک وے پر نہیں ہے، اور جب ایک وے پر نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیے یہ کریٹیو مائنڈ، ایک سازندہ فکر کیسے انسان کی بنائی جائے گی؟ بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر زندگی بسر کرنے والا ایک سمت نہیں چلتا، ایک طرف نہیں چلتا، ایک ہم مزاج ہو کر کے نہیں جیتا، تو پھر عوام الناس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک اتحاد کے نام پر اکٹھا ہو جائے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج سوچنے کے لیے۔ اگر آپ غور و فکر کیجئے تو یقیناً یعنی سب کے مائنڈ کو جو سوشل میڈیا نے ایک کریٹیوٹی دی ہے وہ بہت عجیب و غریب دی ہے،
اور آج اسی چیزوں کو اگر آپ نے اپنے آپ کو اگر ہم نے اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو، نوجوان بچیوں کو، اپنی نسلوں کو اگر ان چیزوں سے ہم نے نہیں بچایا تو یہ یاد رکھیے کہ آنے والا زمانہ اور خراب ہے، اتنا خراب ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا نام سنیں گے اور لعنتیں بھیجنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری فکروں کو صحیح جہت دے، اور جب فکروں کو صحیح جہت نہیں ملے گی اور ہر انسان اپنی منمانی کرنے کے لیے تیار رہے گا، تو آپ ایمانداری سے بتائیے منمانی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو میرے دل میں آئے گا وہ میں کروں گا، اور جو میرے دل میں نہیں آئے گا وہ میں انجام نہیں دوں گا۔ تو جہاں پر دل کا اگر سوال پیدا ہو جائے تو یہ بتا دیجیے آپ کا دل ہے یا اللہ کا دل ہے؟ اس دل میں مہمان کون ہونا چاہیے تھا؟ اس دل کے اندر آ کر کے جس کو بسیرا ڈالنا چاہیے تھا کس کو ڈالنا چاہیے تھا؟ اس دل کے اندر جس کو آ کر کے سمانا چاہیے تھا کس کو آنا چاہیے تھا؟ اور آج ہم نے اس دل کو کتنوں ہاتھوں میں سونپ دیا، کہیں منافقت کے ہاتھوں میں، کہیں نفاق کے ہاتھوں میں، کہیں بے کسوں کے ہاتھوں میں، کہیں ناقدروں کے ہاتھوں میں، کہیں منافقین کے ہاتھوں میں، اور کہیں سچوں کے ساتھ، کہیں جھوٹوں کے ساتھ، کہیں غلط کے ساتھ، کہیں سچ کے ساتھ۔ ہم نے یعنی بآسانی اس کو ایسے سونپ دیا جیسے اس کا ہم سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسی دل کا ہی لینا دینا سب کچھ ہے، کیونکہ اگر اس دل کا تعلق ہمارے مذہبیت سے نہ جڑا ہو، ہمارے دین سے نہ جڑا ہو، ہماری دینداری سے نہ جڑا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ویسے ہی زندگی بسر کریں گے جیسے اور بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے نظر میں ایک دیندار انسان اور ایک بے دین انسان، ہماری نظر میں ایک حق پرست انسان اور ایک باطل پرست انسان، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یعنی ایک چیز کی شناخت اور معرفت کا جو معیار تھا اس کو ہم نے کھو دیا ہے، اور جب اس معیار کو کھو دیا ہے تو اب ہمارے سامنے اچھا ہوتا جائے ہماری صحت پر اثر نہیں پڑے گا، ہمارے سامنے برا ہوتا جائے ہماری صحت پر اثر نہیں پڑے گا، ہمارے سامنے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی جائے ہماری صحت کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنی اپنی پرسنل لائف میں کیا ہو گئے ہیں؟ بزی ہو گئے ہیں، اور انہیں کسی کی لائف سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، اور جب کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ بتائیے اس زندگی کو اگر نام دیا جائے اسلامی زمرے سے تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ غرضی زندگی، مطلبی زندگی، یہ تو ہے۔ آج آپ اسی چیز کو پلٹ کر کے دیکھ لیجیے کہ ہم کتنے غرض والے ہو گئے ہیں، یعنی اگر غرض ہے تو گدھا بھی باپ ہے، اور اگر غرض نہیں ہے تو سگا باپ بھی باپ نہیں ہے۔ اس سے سادہ الفاظ نہیں دے سکتا ہوں آج کے زمانے کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد آج انسان کیا کر رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے ہمارے پڑوس کے ملک کے حالات ان کی اپنی جگہ پر ہیں، وہاں کے حالات میں یہاں والے ٹانگ اڑانے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں کہ صاحب یہ غلط کر دیا، وہ غلط کر دیا، یہ صحیح کر دیا، وہ صحیح کر دیا، یہ بل وہ بل وہ بل۔ آخر جتنے زیادہ قبائلی اختلافات ہمارے پڑوس ملک میں ہیں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ سمجھیے گا، یہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، وہ لاہوری ہے، یہ کراچی کا ہے، وہ فلاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، وہ بلوچی ہے تو فلاں ہے، اور بھی چیز ہے۔ اور ایسا نہیں کہ تعصب نہیں، تعصب ہر پیڑ تعصب ہے، یہاں تک کہ ہمارے اندر تو اتنی انسانیت ہے کہ ہم دو مومن بھائی ایک پلیٹ میں آسانی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بآسانی ایک پلیٹ میں کھانا دو لوگ نہیں کھا سکتے۔ میں تعصب کی ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں نے اپنے تعصب کو کیا کر دیا؟
کنار چھوڑ دیا اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کتنے علماء دکھے تمہیں. اور آج اگر ہمارے یہاں کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی برپا کی ہوئی مجلسوں میں تو شریک نہیں ہونا چاہتے، چہ جائے ایک مقصد کے لیے کسی جگہ پہ شامل ہونا چاہیں. سوچئے گا ذرا سا جا کر کے، یہ الامیہ آج ہمارے یہاں کا. اور اس کے بعد ہم آ کر کے نکتہ چینی کرتے ہیں وہاں کے لیے. یہ جو تمہارے اگل بغل کا اڑوس پڑوس کا مسئلہ ہے، پہلے وہاں پر تو دیکھو. تمہارے گھر کے، تمہارے اگل بغل کے پڑوسیوں کا یا محلے داروں کا یا تمہارے شہر کے حالات کیا ہے، اس کو تو پہلے دیکھو، تب جا کر کے پڑوس ملک میں تم جھانکنا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ سدھارنا تمہیں وہاں نہیں، سدھارنا تمہیں یہاں پر ہے. سدھرنا تمہیں وہاں پر نہیں، سدھرنا تمہیں یہاں پر ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری عادت، چونکہ جو ہمارے بزرگان سے ملا وہ یہی کہ معلوم کیا تبرہ کے نام پر ہم نے چند لوگوں کو لا کر کے سمیٹ دیا کہ صاحب ساری برائیوں کا کہ جڑ یہ ہے. اب اس کے علاوہ کسی کے اندر برائی نہیں پائی جا سکتی، چاہے انسان کتنا بھی مال امام ہڑپ ہو کے بیٹھ گیا ہو. غور کر رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک مزاج اور مینٹالٹی کیسی ہے؟ یہ وہی مزاج ہے کہ جس نے ہمارے شکم میں ہر غذا کو پہنچا کر کے صحیح اور غلط کی معرفت کو کھوا دیا. ورنہ آپ بتائیے، امام حسین علیہ السلام غور کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے 10 محرم کو کئی خطبے دیے ہیں دشمن کو. آج آپ کہتے ہیں خطبے کیوں دیے جاتے ہیں؟ جا کر کے ہمارے ائمہ کے خطبے پڑھو، انہوں نے دیا کیا ہے. یہ سوال میرا ان سے ہے جن کو خطبے چبھتے بہت ہیں، جن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کو ہر خطبے میں کمنٹ لگتا ہے کہ صاحب یہ کمنٹ، یہ چپکا دیا، یہ ہمیں کہہ دیا. معصومین کے خطبات پڑھیں، معصومین کے خطبات کو اپنے یہاں کے حالات پر لا کر کے ذرا سا ٹیلی کر کے دیکھو. پھر دیکھو معصومین نے تو اس کا مطلب علیہ اللہ اتنے سال پہلے تم پہ چپکا دیا ہوگا، اگر چپکنے کا معیار یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے جا کر کے. امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ تاریخوں میں ملتا ہے، صاف صاف خطبہ دینے کے بعد جب دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ٹس سے مس ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جب مولا سمجھا کے تھک گئے، میں اپنے الفاظ میں وضاحت کر رہا ہوں، جب مولا سمجھا کر کے تھک گئے کہ اب ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے، اب ان کے اندر کوئی بدلاؤ، ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہونے والی ہے، اب ان کے اندر کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہونے والی ہے کہ جو ان کو بدل سکے، تو مولا نے آ کر کے یہی تو کہا، میں جانتا ہوں میری بات تم پر اثر کیوں نہیں کرتی، اس لیے نہیں اثر کرتی، قد ملئت بطونکم عن المال الحرام. یہی چیز اردو میں ترجمہ اٹھا کر دیا ہے کہ صحیح بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی، کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے تو بھی پنک جائے گا. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے یہی تو کہا، قد ملئت بطونکم عن المال الحرام، کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہیں، اس لیے حسین کی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. غور کر رہے نا، ذرا سا معیار سمجھیے گا. اب اسی چیز کو میں ایک مثال دیتا ہوں. یعنی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، چونکہ اندر مسجد میں جگہ خالی ہے، مجھے نہیں دکھ رہا یہاں سے کون کون ہے، لیکن ایک بات کہوں معذرت کے ساتھ کہ جب ہم فرش عزا اپنے گھر میں بچھاتے ہیں تو جتنے آنے والے سب کو سوچتے ہیں آگے بٹھا دیں، اندر بھیج دیں، اور جب مسجد اندر خالی ہے تو باہر کیوں بیٹھے بھائی؟ صلوات تو پڑھیے کم سے کم. سمجھ رہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یعنی چاہے مجلس پڑھنے والا ہو، چاہے خطبہ دینے والا، اس کا چہرہ آمنے سامنے نہیں ہوگا، آپ کو گفتگو نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ اس چیز کو آپ مان لیجئے. اور سمجھ میں اسی وقت آئے گی جب آپ ذاکر کا چہرہ، عالم کا چہرہ یا خطیب کا چہرہ جب آپ دیکھتے ہیں تو بات زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ
ہم ڈائریکٹ کیچ کر رہے ہوتے جو وہ بولتا ہوتا ہے، اور جب ہم سر جھکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بیٹھے ضرور ہیں لیکن ہم ہیں نہیں، یعنی ہمارے کانوں میں آواز ٹکرا رہی لیکن ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں اتر نہیں رہی، کیونکہ ہم اس کو اتارنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایام عزا کا، کیونکہ ایام عزا چل رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک میٹر ہے کہ مجلسیں اچھی سے اچھی ہم سنتے بھی ہیں اور اچھی سے اچھی ہم پڑھتے بھی ہیں، اچھے سے اچھے ذاکر کا ہم انتخاب بھی کرتے ہیں اور اچھے اچھے مطالب وہ بیان کر کے جاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں چینجمنٹ کیوں نہیں لا پاتے؟ جبکہ ایک ایک مجلسوں کے اوپر اگر آپ دیکھیے تو ایسا نہیں کہ سرمایہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اچھا خاصا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ریٹرن دیکھیے تو کیا مل رہا ہے آپ کو؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب کوئی صاحب کھانا کر دے تو ہم نے اتنوں کا پیٹ بھر گیا، وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ذہن اور زمینہ سازی کتنی کی، ذہن کو کتنا ہم نے موٹیویٹ کیا، یا کسی کو لا کر کے ایک کسی چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کر دیا، اس کو لا کر کے ایک چیز کے اوپر، اس کو لا کر کے ایک نقطہ زن کے اوپر لا کر کے رکھ دیا کہ صاحب آپ اس پوائنٹ کے اوپر آئیے، کتنا کسی کو ہم نے جذب کیا، کتنا کسی کو ہم نے اپنی طرف بلایا، کتنا۔ آج جیسے بھی آپ دیکھیے ایک کلپ چھوٹی سی گزری، میسج اچھا ہے بیان کیے دیتا ہوں، اور یہ اسی سال 15 محرم کی گئی اور کی نہیں گئی، اور یہ ہماری طرف ادھر جونپور کے آس پاس کی ہے، جس میں ایک مولانا نے یہ کہا کہ آج المیہ جانتے ہیں کیا ہے ہماری سماج کا؟ ہماری سماج کا المیہ یہی ہے کہ ہم عزاداری کے لیے نکلتے تو ہیں لیکن نہ عزاداری کا مقصد حل کرتے ہیں، نہ عزاداری کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی بانٹ رکھی ہے، ہم نے اپنے آپ کو عزاداری کے اسٹیپ کو ہم نے بانٹ رکھا ہے، جبکہ عزاداری کا اسٹیپ کوئی بٹا نہیں ہے، عزاداری کا اسٹیپ کوئی یعنی بٹا نہیں ہے۔ اب جو وہ چیز پیش کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں گیا دیکھ رہا ہوں کہ صاحب کئی انجمنیں بلائی گئیں اور یہ وہ، صاحب انجمنیں آئی کس لیے ہیں؟ آپ کو آنے جانے کا کرائے سے زیادہ ہدیہ نظر آنا، آپ کو عزت، حوصلہ افزائی، کھانا پینا، رہن سہن کس لیے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آ کر کے 2 نوحہ پڑھ دو؟ یہ اس کا اور بھی کچھ مقصد ہے، سمجھ رہے نا؟ اگر خالی 2 ہی نوحہ پڑھنا مقصد ہوتا تو ہمارے شہر کے انجمنیں کافی باہر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو انہوں نے ایک چیز پیش کی، کہنے لگے یہ جو نوجوان سب ادھر 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 سب نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے اس فرش ادا کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا کہ یہ انجمن کے نام پر جب میرا نام پکارا جائے گا تو میں چلوں گا، بقیہ میں میدان سے غائب رہوں، میں اس میں یہاں پر شامل نہیں ہوں، شامل نہیں ہوں۔ انہوں نے خوبصورت جملہ دیا، کہا انجمن بازی کی ضرورت نہیں ہے، انجمن سازی کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں خرابی یہی ہو گئی کہ جب ہم نے انجمنوں کو انجمن بازی میں اتار دیا، انجمن سازی میں اتارا ہوتا تو یہ ہر جگہ فیڈ ہو جاتی، ہر جگہ پر۔ ان سے اچھا نمازی کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا مولا کا عزادار کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا مولا کے غم میں آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا نوحہ خوان اور ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا تہذیب و تمیز رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے اچھا قوم کا خدمت گزار اور خادم کوئی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر ہمیں ان چیزوں کی طرف
لے کر کے آنا ہے، کیونکہ ہم 72 آئینے تو دکھاتے ہیں کہ صاحب کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ 72، لیکن وہ 72 چاہے وہ غلام ہو، آقا ہو، مولا ہو، امیر ہو، غریب ہو، قبیلے کو ہو، حبشی ہو، عجمی ہو، عربی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک ہیں، وہ ایک وے پر ہیں، اور ہم ایک ہو کر کے بھی 72 ٹکڑوں میں ہیں۔ کہیں پہ تھوڑا سا دل ادھر مولوی کی طرف گیا، مجلس میں ادھر چلے گئے، ان سے تب گئے تو ادھر چلے گئے، ان سے وہ ہو گئے، وہ میری انجمن نہیں لگی ہے، ہم نکل کے باہر کھڑے ہو گئے، انجمن ہماری چلی گئی، آگے آگے پیش ہو گئے، ہمارے پسند کا ذاکر پڑھا ہے، آگے جا کر کے بیٹھ گئے، ہماری پسند کا ذاکر نہیں پڑھا ہے، ہم ایک دم باہر آئے نہیں۔ اس کا مطلب ایک ہی تو ہو بھیا۔ نظریہ کتنا چینج ہو گیا۔ کیا واقعی کربلا یہی ہے؟ کیا واقعی حسین کا مقصد یہی ہے؟ خطبے کا عنوان سمجھ رہے ہیں نا، کربلا معیار حق اور باطل، یعنی حق اور باطل کا معیار، سمجھ میں آ رہا ہے؟ عنوان ذہن میں رہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، آپ اپنے آپ کو، مجھے کسی پر کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، ہدایت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو ذرا سا اس معرض وجود میں لا کر کے، اعضاء میں، روحانیات میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، عبادت خانوں میں، عزا خانوں میں، فرش عزا پر، جانواز پر لا کر کے اپنے آپ کو تولے، ہو کہاں تم، کتنا ہو؟ کیونکہ آج کل کا کیمرہ بہت اچھا ہے، کیمرہ جانتے ہیں، کیمرے کی خوبی بہت اچھی ہے، یہ جو لائف مجلسیں چلتی ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ انسان کو بتا دیتا ہے یہ جا کدھر رہا ہے، یہ پکڑوا دیتا ہے یہ انسان ماننے والا کس کا ہے، یہ پکڑوا دیتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیسی ہے۔ مطلب آپ کسی جگہ کے پروگرام کو آپ شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیے، اپنے یہاں پروگرام کر کر کے دیکھیے، اپنے محلے کے پروگرام کو دیکھیے، اپنے شہر کے پروگرام کو دیکھیے، اپنے یہاں کے موافقین اور مخالفین کے پروگرام کو دیکھیے، اس کے بعد ایک انسان کو لیجئے، اور وہ انسان کوئی دوسرا نہ ہو، آپ ہوں، نہیں میں، آپ ہوں۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں کہاں کہاں موجود ہوں؟ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، ہوں یا نہیں؟ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ہوں یا نہیں؟ مسجد کے پڑوس میں پروگرام ہو رہا ہے، میں ہوں یا نہیں ہوں؟ معلوم دیا ہمارے محلے میں کوئی ادا ہو رہی ہے، میں ہوں یا نہیں ہوں؟ اسی کی جگہ پر دوسری جگہ پر ہو رہا ہے، میں ہوں یا نہیں؟ اب ایک ہی جگہ پر پروگرام یہاں پر بھی ہو رہا ہے اور ایک پروگرام دوسری جگہ پر بھی ہو رہا ہے، اب آپ پلٹ کر کے دیکھیے میں یہاں کا ہوں، موجود کہاں پر ہوں؟ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا یا کوئی ویسا پروگرام ہو جائے اور آپ اپنا پروگرام چھوڑ کر کے کسی دوست کے پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوں، تو ہر انسان یہی کہے گا، یہ بتاؤ وہاں کیوں نہیں تھے؟ تمہارے گھر میں تو خود ہی پروگرام ہے شادی، اپنے بہن کی، بھائی کی، اپنی فنت چھوڑ کے تم یہاں کیسے آ گئے؟ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کوشچن مارک لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا گھر والوں سے اختلاف ہے۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ میری بات سوچئے گا جا کر کے، یعنی آپ کے گھر کا پروگرام ہو اور آپ گھر کا پروگرام چھوڑ کر کہیں اور ہوں، چاہے جتنا قریبی عزیز ہو، دوست ہو، احباب ہو، آپ کے گھر سے تو کوئی قریب نہیں ہوگا نا،
اگر یہاں آپ نے چھوڑا دوسری جگہ تو ہر انسان کوشچن مارک آپ کے سامنے لگا دے گا، یا وہاں آپ تھے نہیں تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ کہیے کہ صاحب میری ان سے نہیں پڑتی، میری ان سے نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب یہ نہ سوچئے کہ آپ نے اپنے دل کی تسکین نکال لی، یعنی آپ نے اپنے گھر کی بند مٹھی کو کھول دیا، آپ نے اپنے گھر کی بند مٹھی کو کیا کیا؟ کھول دیا۔ اس کا فائدہ ملے یا نہ ملے، نقصان ضرور ملتا ہے۔ نقصان کیا ملتا ہے؟ نقصان یہ ملتا ہے کہ جب غیر دیکھ لے کہ آپ کے گھر میں اختلافات خود ہیں اور آپ اپنے گھر کے ہم مزاج نہیں ہیں، تو کہے گا بہت اچھا ہے، یہ باہر نکلے تو میں اٹیک کر دیتا ہوں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم مجلسوں میں، محفلوں میں، جلوسوں میں، ادا میں ہوتے ہیں تو باہری آ کر کے کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے اٹیک کرتے ہیں کیونکہ انہیں میری بند مٹھی کھلی دکھ گئی ہے، انہیں میری بند مٹھی کھلی دکھ گئی ہے۔ یعنی اگر میں ہوں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوں، اور نہیں ہونا تو ایک الگ بات ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اب آپ ذرا سا غور کیجئے، اسی چیز کو عمر سعد، اس کی ہسٹری پڑھنے والی ہے، جا کر کے دیکھیے گا اس کے اوپر حسین کے گھرانے کا احسان ہے یا نہیں ہے، جا کر کے پڑھیے گا ہسٹری، حسین کے گھرانے کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ جو ادھر کا کھایا اور جا کر کے لاسٹ میں تھا کدھر تھا؟ یزید کی طرف، لاسٹ مومنٹ تک باقی رہ گیا، جبکہ دل سے یہ نہیں چاہتا تھا حسین قتل ہو جائیں۔ یہ اس کے بارے میں ملتا ہے تاریخوں میں، لیکن اس کا نفس فیصلہ نہیں کر پایا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اور اسی کے برخلاف جو دشمن یزید میں تھا، کھایا یزید کا، پیا یزید کا، لیکن معرفت دل کے اندر تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ نہیں، ظلم کی حدیں پار ہو رہی ہیں، اب مجھے اپنا پالا بدلنا چاہیے تھا، تو پتہ چلا کہ جس ذہن نے حق اور باطل کے سمجھنے کا معیار پیدا کر دیا، وہ غلط سے صحیح کی طرف آ پایا، اور جو کنفیوژن میں رہا وہ غلط کا پڑا رہا اور قاتل حسین میں شامل ہو گیا۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں اس چیز کو، یعنی یہ چیزیں یعنی جو نتیجہ دیتی ہیں وہ یہی کہ یہ تاریخ کے واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی ہم کبھی بھی اپنی بند مٹھی کو کبھی نہ دکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انگلیوں کو آپ کو اگر دیکھنا ہو تو ساری انگلیاں ایک برابر ہیں ہی نہیں ہیں۔ جب ایک برابر نہیں ہے لیکن ایک ہاتھ سے جڑی ہے نا، ان میں سے ایک دو انگلیاں کاٹ دیے پھر آپ کی یہ گرفت مضبوط ہو جائے تو جانے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب فیصلہ کرنا کہ اپنے یہاں کا پروگرام چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر جانے کا مطلب کیا ہوگا، یہ تم فیصلہ کرنا اور تمہارا حسین فیصلہ کرے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے
ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار، کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار، یہ ذہن میں رہے۔ اور جو عورتوں کی، مہیلاؤں کی، خواتینوں کی جو بھومکا ہوتی ہے کسی بھی تحریک میں، یہ کم نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم چاہے اسے قبول کریں یا قبول نہ کریں، میں صرف آپ سے سوال کرتا ہوں ان افرادوں کے لیے جنہوں نے جلوسوں کے اوپر بہت آسانی سے یہ کہہ دیا کہ صاحب خواتین کو شامل نہیں ہونا چاہیے، کیا وہ اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خواتین کو لائے کیوں تھے؟ میری بات سمجھیے، میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ لائے کیوں تھے؟ کیونکہ جب کسی چیز کے پیچھے مقاصد ہوں تو مقاصد بغیر ان کے انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ورنہ اللہ چاہتا تو خالی مرد کو پیدا کرتا، عورت کو کیوں پیدا کیا؟ نہ پیدا کرتا۔ جناب آدم کو پیدا کر دیا تھا، حوا کو پیدا نہ کرتا، لیکن اللہ نے تخلیق ہی کیا تاکہ تم کمپلیٹ رہو، تمہاری زندگی مکمل رہے، اور اسی وجہ سے اس نے جو نظام دیا میرج کا، شادی کا، وہ اسی بنیاد پر، تاکہ یہ دونوں کے بغیر زندگی گزارنا اور چلنا نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ اب اسی کو میں ذرا سا ایک چیز اور، چونکہ آج 30 محرم میں چاند ہوا نہیں، سمجھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ایک دن اذان میں بڑھ گیا، یعنی اذان میں ایک دن ہمیں اضافہ مل گیا، لیکن آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ جو 40 ہوتا ہے، 40 میں اگر عراق کی سرزمین سے عورتوں کو نکال دیجئے، یہ جو 40 واق کرتے ہیں ان کو نکال دیجئے، پھر آپ بتائیے کتنے بچیں گے؟ کتنے بچیں گے؟ آپ اس چیز کو سمجھیے گا ذرا سا۔ مرد حضرات ایک جگہ پر تھک جاتے ہیں، عورتیں نہیں تھکتی۔ ہم ایک آدھی مجلسیں کر لیتے ہیں، ہم آ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں لاسٹ مجلس بھی اگر ہے تو چلو نوحہ ہی صحیح، ماتم ہی صحیح، حصہ ہی صحیح، آئیں گے۔ اس کو نگیٹو میں نہ لیجیے گا، ان کے جذبات کی قدر کیجیے گا کہ ان کا حوصلہ کتنا ہے۔ جہاں پر ہمارے حوصلے ٹوٹتے ہیں وہاں پر ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اب اسی چیز کو ذرا سا آئیے، کربلا کو 10 محرم عصر عاشور تک جتنا شہداء بھوکے اور پیاسے تھے، اتنی بیویاں بھی تو بھوکی اور پیاسی تھیں یا نہیں تھیں؟ تھی۔ ہم نے پیاس کا تو اندازہ لگا لیا کتنی پیاس ہوتی ہے، چاہے وہ جناب علی اکبر کے سوال سے ہو، جو کہا تھا بابا مجھے پانی مل جاتا اور کہا میری زبان میں، میرے منہ میں اپنی زبان دے دو، تو انہوں نے بتایا کاٹے۔ لیکن آپ کہیں بتائیے جناب زینب، جناب ام کلثوم اور دیگر بیویاں جو بھی تھیں، انہوں نے کہیں کہا ہو میری زبان میں کانٹے پڑے ہوں؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حسین کیوں لے کر کے آئے تھے؟ کیونکہ جہاں پر مردوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، عورتیں ان حوصلوں سے آگے نکل جاتی ہیں، ورنہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پورا گھر لٹ جائے اور لٹنے کے بعد یہ بیویاں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں۔ اتنا آسان نہیں تھا۔
اور یہ اپنے پیروں پر ہی نہیں کھڑی ہوئی. پڑھیے گا ہسٹری جا کر کے. ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے ان ملائن نے جو کام کیا تھا وہ جانتے کیا کیا تھا؟ وہ یہی کیا تھا کہ ان کو شہداء کی طرف سے گزارا جائے. مصائب نہیں وہ کر رہا ہوں، لیکن مصائب سے ان بیویوں کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہوں. کبھی آپ سوچئے آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اگر خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن میں ہو جو موت اور زندگی کے بیچ میں گزار رہا ہو، ہمارے چاہنے والے وہاں تک جانے نہیں دیتے کیونکہ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اور اگر کوئی چہیتا بچہ ہو اور اس کے بعد اتنے وہ ہوں اور اس کے بعد ادھر سے گزارا جائے، تو آپ بتائیے عورتوں میں کتنا حوصلہ تھا. عورتوں میں اتنا حوصلہ تھا کہ جناب زینب نے 10 محرم، تو یہ تھا ہی جب 11 محرم کی صبح ہوئی ہے، جب گزارا گیا ہے نا، خطبہ دیا ہے. خطبے کے جو مخاطبین تھے، ایک شہداء تھے اور ایک مخاطبین وہ یزیدی لشکر والے تھے. یزیدی لشکر والے یہ سوچ رہے تھے کہ زینب اب اس کے بعد بول کیا پائے گی، اس لیے کہ اگر اس کے اندر جو حوصلہ رہے گا وہ عزیزوں کو خاک میں خون میں غلطہ دیکھ کر کے یہ یہی دم توڑ دے گی. لیکن جب جناب زینب کھڑی ہو، جا کر کے تاریخ پڑھنا، کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ نہیں پڑھتے جلدی، لیکن ان چیزوں جناب زینب نے کیا کہا؟ سن شیمر ابن عمر سعد ابن سعد فلاں دمک کئی کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا تو سمجھتا ہے کہ یہ جو شہداء کے لاشیں کے پاس سے گزارے گا تو زینب کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا؟ تو سوچتا ہے کہ ہمارے حوصلوں کو ہمارے بچوں کی لاشوں کے پاس سے گزارے گا تو ہم سب بیویاں تیرے سامنے تسلیم ہو جائیں گے؟ تیرے سامنے ہم یہ کہہ دیں گے ہاں اب تک جو ظلم ہوا ہو گیا، اب تو ہمیں راحت دے دے؟ نہیں، میرے رگوں میں کس کا خون ہے؟ میری رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، میرے بابا علی کا خون ہے، میرے نانا کا خون ہے، میری ماں کا خون ہے. اور اس کے بعد جو جناب زینب نے للکارا ہے، جناب زینب کا خطبہ سنیے، بی بی ام لیلہ کا خطبہ سنیے، باتیں ہیں سب کی. جناب ام کلثوم کا خطبہ سنیے، جناب رباب کا خطبہ سنیے، یہ سب نے مخاطب ہو کر کے باتیں کی ہیں ان لوگوں سے، لیکن ان کو تاریخ نے کم نقل کیا ہے کیونکہ مصیبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ مصیبتوں کو تو نقل کر دیا، ان چیزوں کو کم نقل کیا. لیکن اس کے بعد پھر بی زینب نے مخاطب ہو کر کے شہداء تب کہا کہ بھیا یاد رکھنا میں جا تو رہی ہوں لیکن جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گی. اب بات جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گی، تم لوگ اپنے یہاں پر رہنا، لیکن اب زینب یہاں سے جو چلے گی تو اب میرے ارادوں کو کوئی تزلزل نہیں کر سکتا، میرے ارادوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، میرے ارادوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور بھیا میں جو وعدہ لے کر کے چلی اس وعدے کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہوں گی، قائم بھی رہوں گی. اب اس کے بعد جو زینب چلی ہے تو آپ بتا دیجئے زینب نے کسی بھی موڑ کے اوپر یہ کہا ہو مجھ سے چلا نہیں جاتا. یہ آپ 3 دن کے بھوکے. اور ہاں جناب زینب کے بارے میں اتنا تو ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ جب سید سجاد نے سوال کر لیا تھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر کے نماز کے وقت، تب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب بیوی نے جو جواب دیا تھا سوچنے کے لیے ہے. تم سوچتے ہو خواتین نے کیا کیا ہے، خواتین کا کردار میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو جناب زینب نے یہی کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد تجھے نہیں معلوم، کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دوں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کبھی جا کر کے اپنی ماؤں کو سلام کرنا، اپنی بہنوں کو سلام کرنا، اپنی بیویوں کو سلام کرنا، اپنی بیویوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا. کیوں؟ تم حسین کے چاہنے والے ہو. حسین نے بار بار یہی تو کہا تھا نا کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب اظہار محبت کیا جا کر کے اپنی زوجہ کو لا کر کے. اور جناب رباب نے بھی کیا قسم کھائی ہے لا عمری
میری جانیں فدا ہو جائیں اے حسین آپ کے اوپر کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ سوچئے ذرا سا، اس کا مطلب خواتین نے صرف ایک ہی میسج نہیں دیا، بہت سارے میسج دیے۔ خواتین کے کردار کو تو ذرا سا سمجھیے، ان کے مقاصد کو تو ذرا سمجھیے۔ اب یہی سے میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وہ عورتیں جو مجلسیں پڑھتی ہیں نا، ان کو عورتوں کے لیے کتنا بڑا میسج دینا چاہیے کہ اگر تم کنیزان زینب و سکینہ بنا فکر کر سکتی ممبر پر آؤ، اور اگر نہیں کر سکتی ادھر ادھر تمہیں بارگاہ میں حسین کی بارگاہ میں کہ تم نے اتنا وقت لیا شہزادی کے نام کے اوپر، خواتین کے نام کے اوپر اتنا تمہیں وقت دیا گیا، تم نے ان عورتوں کو میسج کیا دیا، ان کو دینداری کی طرف کتنا لے کر کے آئیں، ان کو مذہبیت کی طرف کتنا لے کر کے آئیں، ان کو حسینیت سے کتنا آشنا کیا۔ اور یہی سوال پھر برپا کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ذاکر اور ذاکرہ کا انتظام تو بہت اچھا کیا، لیکن اتنا بتا دو کہ اس کو جو لائے تھے اتنے گھنٹے تم نے وہ کیے تھے، تم نے کتنوں کو صحیح راستے پر وہ کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم سوچتے ہیں ادا کر لینا، کوئی ذمہ داری نہیں، 5 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ ان 5 اسٹیپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کروں گا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جب تک خواتین کے کردار کو ایک ایک کر کے نہ پڑھیے اور خواتین کو سنوارنے کے لیے کنیزان زینب اور سکینہ کے لیے کوئی کوشش نہ کیجیے گا، تب تک آپ سے سوال کیا جائے گا ولو آپ کچھ بھی رہے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی الحسن المصطفی والحسین شہید بکربلاء وعلی ابن الحسین محمد بن علی وجعفر محمد موسی بن جعفر وعلی ابن موسی محمد بن علی وعلی ابن محمد وعلی حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم ابنۃ الشرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما دینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا، پروردگارہ ہمارے امام کے ذہن میں تاج عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔